اب ہر بندہ یہی بات کہتا ہے کہ سادگی اپنائی جائے، سادگی کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ وہ سادگی ہے کیا چیز؟ میری سادگی اور ہوگی، کسی کروڑ پتی کی سادگی اور ہوگی، کسی ارب پتی کی سادگی اور ہوگی، کسی غریب کی سادگی اور ہوگی۔ اب معاشرے کے اندر انتشار ختم کرنا ہے تو سادگی کی ایک ڈیفینیشن کرنی ہوگی، ایک تعریف کرنی ہوگی، بتانا ہوگا کہ سادگی کیا ہے۔ سادگی وہ ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کیا، جو شریعت کا حکم ہے، وہی سادگی ہے۔ اب ہر بندہ کہتا ہے یار میری سادگی یہی ہے کہ میں اتنے خرچ کر سکتا ہوں، لیکن تم اس چیز پہ خرچ کر رہے ہو جو معاشرے کی رسم بن جائے گی، جو لوگوں کے لیے ایک تقلید کا ذریعہ بن جائے گی، لوگ اس پہ چلنے کی کوشش کریں گے، پھر وہ نسل در نسل قرضوں کے اندر ڈوبتے ہوئے چلے جائیں گے۔ یاد رکھیں کہ شادی بیاہ کی اگر اصلاح کرنی ہے، ان رسومات کو اگر ختم کرنا ہے، معاشرے کے اندر نوجوان نسل کو تباہ ہونے سے بچانا ہے، اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے تاکہ زندگی کے اندر برکت پیدا ہو، تاکہ زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزرے، تو ہر اس چیز کو چھوڑنا ہوگا جو شریعت کے خلاف ہے۔ سنت نبی کو دانتوں سے پکڑنا ہوگا، اور ہر وہ چیز جو شامل کر لی گئی ہے باہر سے، جس کو اسلام بنا کے پورٹریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو دفع کرنا ہوگا، اس کو دور کرنا ہوگا۔ باقی ہمارے پاس سادگی کا کوئی اور معیار نہیں ہے۔ ارب پتی ہے، ملٹی ملینئرز اور بلینئرز ہیں، ان کو آپ کس طرح سادگی پہ مجبور کر سکتے ہیں؟ معاشرے کے اندر جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتے ہوئے شادی بیاہ کی رسومات کو سادگی کے مطابق نہیں کیا جائے گا، وہ سادگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جو ان کی تعلیمات کے اندر ہیں، اور ہر وہ فضول چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے اندر نہیں ہے، اس کو دور پھینکنا ہوگا، اس کو جڑ سے کاٹنا ہوگا۔ یاد رکھیں بدعات ایک ایسا بڑا فتنہ ہے کہ جب آپ کسی ایک بدعت کو ہلکی سی اجازت دیں گے تو وہ پورے آپ کے سسٹم کو تباہ کر کے رکھ دے گی، پھر آپ مجبور ہوتے جائیں گے یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں۔ اب یہ تو ایک معاشرے کی انارکی ہے جس کو میں نے بیان کیا۔ اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پہ چلتے ہوئے اپنی شادی بیاہ کے معاملات کو کس طرح درست کر سکتے ہیں؟ کچھ گائیڈ لائنز ہیں، کچھ اصول ہیں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی اپنی شادیوں میں، اپنی بیٹیوں کی شادیوں میں، اور صحابہ کی شادیوں میں جو طریقہ کار اپنایا گیا، ان میں سب سے پہلا طریقہ کیا تھا کہ تمام کے تمام نکاح مسجد کے اندر کیے جاتے تھے۔ حدیث ہے ترمذی کی، باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عمل تو اپنی جگہ پہ ہے، سنت جاری ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کا اعلان کیا کرو اور نکاح مسجدوں میں کیا کرو۔ اب کچھ عرصے سے یہ چیز شروع کی گئی ہے دوبارہ۔ مسجد مسلمان کے لیے اس کا کمیونٹی ہال تھا، اس کے مسائل ڈسکس کرنے کی جگہ تھی، اس کی گیدرنگ کی جگہ تھی، سوشل گیدرنگ ہوتی تھی مسجد کے اندر، رسومات ادا کی جاتی تھی، لیکن ہم نے مسجد کو صرف نماز روزے کی حد تک باؤنڈ کر کے رکھ دیا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا کرنی ہوگی؟ نکاح مسجدوں میں کیا جائے، اور ہمارے نبی کی تو واضح تعلیمات ہیں۔ پھر میرے نبی کی بیٹی سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو خاتون جنت ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان سے بڑھ کے کس کا مقام ہوگا؟ آپ نے ان کی شادی مسجد کے اندر کرتے ہیں، اور رخصتی بھی وہیں سے ہوتی ہے۔ اس سے بڑا کیا مثال آپ کو ہو سکتی ہے؟ کبھی عیسائیوں کو دیکھا ہے آپ نے؟ بڑے سے بڑا عیسائی ہو، بڑے سے بڑا ان کا لیڈر ہو، ان کا پوپ ہو، پادری ہو، ان کا وزیر اعظم ہو، صدر ہو، ان کی نکاح کی رسم آج بھی ان کے چرچ کے اندر ادا کی جاتی ہے۔ آج بھی انہیں چرچ کو وہ عزت دی ہوئی ہے، حتیٰ کہ باقی ساری چیزوں کو وہ بلا چکے ہیں۔ لیکن میرے نبی جن کی سنت تھی، ہم نے وہ مسجد والی سنت کو
ذبح کر کے رکھا ہوا ہے۔ پھر زندگی کے اندر برکتیں کس طرح آئیں گی جب مولوی صاحب کچھ پیسوں کے لیے اپنے رجسٹر اپنے بغل کے نیچے دبائے ہوئے آپ کے نکاح کا انتظار کر رہے ہوں گے، آپ نے اس نکاح خواہ کو بھی وہاں پہ وہ احترام نہیں دیا اور ساتھ ہی نبی کی سنت پہ بھی عمل نہیں کیا، گھر پہ بلا کے آپ نے یہ کام شروع کیا۔ تو آج سے اگر یہ کام کیا جائے کہ مسجد کے اندر نکاح کا اہتمام کیا جائے تو بہت ساری خرافات سے بچا جا سکتا ہے۔ اور دوسری چیز کہ لڑکی والوں کی طرف سے اسلام کے اندر خرچے کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور خوشی تو مرد والوں کی طرف ہوتی ہے کہ ان کے گھر میں ایک لڑکی آ رہی ہوتی ہے، لڑکی والے تو اپنے گھر سے ایک فرد کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں، ایک ذمہ داری ہوتی ہے اس کو نبھا رہے ہوتے ہیں، ان کے دل خون کے آنسو رو رہے ہوتے ہیں، کسی کی بیٹی رخصت ہو رہی ہے، کسی کی بہن رخصت ہو رہی ہے، کسی کی بھتیجی رخصت ہو رہی ہے، اور آپ وہاں پہ مرغ پلاؤ کا اہتمام بھی کروائیں، کھانوں کا اہتمام بھی کروائیں، بالکل لڑکی والوں کی طرف سے کوئی کھانے کا انتظام نہ ہو۔ اور میرے نبی کا طریقہ بھی یہی تھا، لڑکے والوں کو ولیمہ کی تعلیم دی، لیکن لڑکی والوں کی طرف سے کسی طرح کا خرچہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب ہم نے ہندوانہ رسومات کو شامل کر دیا اپنے معاشرے کے اندر، یہ لڑکی والوں کی طرف سے کھانے کا انتظام بھی یہ ہندوانہ رسم ہے، اور جیز جیسی لعنت بھی وہ بھی ایک ہندوانہ رسم ہے۔ اب کیونکہ ہمارا معاشرہ جو بر صغیر کا معاشرہ تھا، یہاں پہ زیادہ تر لوگ ہندو سے مسلمان کنورٹ ہوئے، اب وہ خالص اسلام ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال دیا، کچھ چیزیں ادھر سے آئیں، کچھ چیزیں اسلام کی ملا کے ہم نے اپنی رسوم و رواج کو ایک کھچڑی بنا کے رکھ دیا۔ تبلیغی جماعت جنہوں نے شروع کی تھی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، میواڑ کے اندر جب انہوں نے مسلمانوں کے اوپر اور ہندوؤں کے اوپر محنت کرنے کی کوشش کی ان کی اصلاح کرنے کے لیے، کیونکہ میواڑ کے لوگ کچھ مسلمان تھے لیکن مسلمان ہوئے جب ان کی حالت انہوں نے دیکھی تو ہم نے آج مسلمان تھے۔ ایک طرف وہ بتوں کے وہ کنسیپٹ بھی رکھتے تھے اور ساتھ اللہ کی توحید کا اقرار بھی، کیونکہ کسی کے ہاتھ پہ انہوں نے کلمہ پڑا ہوا تھا۔ تو وہاں پہ یہ تھا کہ وہ ہندو سے جب مسلمان ہوئے تھے تو وہ نکاح کرواتے تھے، مولوی صاحب کو بلا کے ایجاب و قبول کی رسومات کیا کرتے تھے، تو اس کے بعد نکاح کو پکا کرنے کے لیے بول پڑھانے کے بعد وہ جو عقد جو ہوتا ہے گرہ لگا کے جو ہندو رسوم کے تحت ہوتا ہے تاکہ نکاح پکا ہو جائے، تو وہ پوری آگ کے گرد گھومتے تھے اور نکاح پکا کروانے کی کوشش کرتے۔ وہ ان کے نزدیک یہ تھی دو بول بولنے سے کس طرح نکاح پکا ہوگا، تو وہ باقاعدہ وہ باندھ کے ڈوری کے ساتھ ہندوؤں کی وہ رسم اپنے اندر وہ رکھتے تھے۔ اب ہمارے اندر بھی یہی چیز ہو گئی کہ ہم نے یہ ٹوٹلی ہندوانہ رسم اپنے اندر شامل کر لی۔